تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، جس کا عنوان ہے چالاک بادشاہ۔ آپ آج کے اس سبق میں یہ پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں طاقت کے بجائے عقل کا استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لہذا چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چالاک بادشاہ۔ ہمارے ملک سے بہت دور پچھم اور اتر کے کونے پر ایک ملک عراق ہے، جس کی راجدھانی شہر بغداد شریف ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کے سینکڑوں بادشاہ گزرے ہیں۔ انہی میں ایک بادشاہ عضد بھی گزرا ہے۔ اس بادشاہ کے زمانے میں چند ڈاکوؤں نے مل کر ایک پہاڑی کی کھوہ میں اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ جب تجارتی قافلے ادھر سے گزرنا چاہتے تو یہ لوگ پہاڑی سے نکل پڑتے اور سوداگروں کا مال و اسباب بے دردی کے ساتھ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کا زور اتنا بڑھ گیا تھا کہ پولیس والے بھی ان کی دھر پکڑ سے عاجز تھے۔ یہ نیچے صاحب کتاب نے، یہ اوپر جو آپ نے بغداد پڑھا ہے، یہ اصل میں بغداد ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ بے پر زبر غین ساکن پڑھنا ہے۔ یہ کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ غیاث اللغات ایک کتاب ہے، وہاں سے۔ بعض لوگ بے پر پیش لگا کر بغداد پڑھتے ہیں۔ بے پر پیش پڑھنا یہ غلط ہے، زبر پڑھنا چاہیے۔ جب عضد بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں پہاڑی میں رہنے والے ڈاکو اودھم مچائے ہوئے ہیں، ان کو قابو میں لانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس نے نفیس حلوہ تیار کرایا اور اس میں تیز خوشبو ڈلوائی۔ پھر 2 صندوق منگوائے گئے اور ان میں یہ سب حلوہ بھرا گیا۔ بادشاہ نے ایک خچر پر حلوے کے دونوں صندوق لدوا دیے اور ایک تاجر کو بلوا کر حکم دیا کہ تم فلاں قافلے کے ساتھ یہ خچر لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تاجر وہ خچر لے کر قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ کے لوگ اس مقام کے پاس پہنچے جہاں ڈاکوؤں کا اڈا تھا، تو قافلے والوں کو دیکھ کر سب ڈاکو نکل پڑے اور اس پر حملہ کر کے تمام مال اور سامان لوٹ لیا اور اس خچر کو بھی پکڑ لیا جس پر حلوے کے صندوق لدے تھے۔ جب انہوں نے صندوقوں کو کھولا تو ان میں نفیس خوشبودار حلوہ پایا۔ پھر تو سب اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب کھایا۔ حلوہ کھانے کے بعد ڈاکو بے ہوش ہو گئے، پھر سب کے سب مر گئے۔ قافلے والے کچھ دور ہٹ کر رکے ہوئے تھے۔ جب ڈاکوؤں کو مردہ دیکھا تو واپس دوڑے اور اپنے اپنے مال اور سامان پر قبضہ کیا اور ڈاکوؤں کے ہتھیار بھی لے لیے۔
اب یہاں پھر صاحب کتاب کے لکھنے والے یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں، لڑکوں کچھ تم نے سمجھا؟ ڈاکو حلوہ کھا کر کیوں مر گئے؟ بات یہ ہے کہ ازد ایک چالاک بادشاہ تھا، اس نے حلوے میں زہر ڈلوا دیا تھا تاکہ ڈاکو اسے کھا کر ہلاک ہو جائیں اور آنے جانے والے قافلے ان کی لوٹ مار سے بچے رہیں۔ آج کا یہ سبق جس میں آپ نے پڑھا کہ ایک چالاک بادشاہ ازد نام کا گزرا ہے، اس نے طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے اپنی عقل کا استعمال کیا اور بڑی آسانی سے ان خطرناک ڈاکوؤں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ طاقت کا نہیں بلکہ اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ سبق کے بعد کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی آپ یاد کر لیں گے تو کہیں بھی اردو پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ آج کا سبق بس یہاں مکمل ہوتا ہے، پھر ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔